اور ابھی جو آپ کے سامنے ایک عظیم ہستی موجود ہیں، گلشن فاطمی کے پھول، ہمارے مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت واعظ اللحان اور انتہائی محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر فرمائیں گے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری جو ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ابھی بلا تاخیر ان کا خطاب ہونے والا ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا، ملتمس ہوں کہ وہ اپنے واعظ سے، اپنے خطاب سے، اپنے بیان سے، ذکر اہل بیت اطہار سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اور حضرت کا خطاب شروع ہونے سے پہلے جو ہے یہ نعرہ لگانا ہے، جو ہم تو کہتے رہتے ہیں، آپ بات کم مانتے ہیں، شرافت علی سلطانی صاحب ٹھیک کہہ گئے ہیں جی، تو انہی کے مطابق جو ہے نعرہ جو ہے یہ بھی ذکر الہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر اہل بیت ہے، ذکر صحابہ ہے، تو بآواز بلند نعرہ جو ہے بلند ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین، حسینیت، یزیدیت، حسینیت، یزیدیت۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا ولی نور الحسن نور الہدا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پوری حمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کنی ویکھو صابر ہستی حسین دی کنی ویکھو صابر ہستی حسین دی کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے امام پاک دا سر مبارک کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی اور جس دا مکان ہوندے اس دا بوئے تینا پنجابی یہ دروازے تے او دا ہی نہ ہوتا ہے جہاں مال کے مکان ہوئے سادات کرام دی نظر شیئر کر رہے ہیں اور سارے محبوبہ اما ہوئے جو محبان اہل بیت نے کہ جس دا مکان ہوندے اس دا بوئے تینا اسلام دے بوئے دے تختی حسین دی پڑھو ذرا اسلام دے بوئے دے تختی حسین دی من دا دین حاکم میں گاتے ہے بڑا من دا دین حاکم میں گاتے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں سستی حسین دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت امام حسین من دا دین حاکم میں گاتے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں سستی حسین دی اے تمام تعریف خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات معبود کائنات مسجود کائنات اللہ تعالی وحدہ لا شریک دے واسطے درود و سلام سرور کائنات رحمت کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات میرے ہادی میرے سرور احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے حضور بے حد و بے حساب عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام شیخ طریقت اور امیر شریعت حضرت صاحبزادہ شیخ الحدیث والقرآن پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مشہدی دامت برکات مولالیہ اور فاضل نوجوان جوان سال و جوان بخت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ میرے مسلک دے نہایت ہی قابل قدر علماء ذی وقار اور برادران اہل سنت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دی مقدس محفل دے اندر وعدہ بھی قبلہ پیر صاحب نے ادو میرے کو لیا سی جدو میں علی پاکستان سا تو آج دا سلسلہ کوئی صبح دا بہت زیادہ گلے دیتے بوجھ سی آپ میں دست بستا معذرت بھی کی تھی بہرحال آپ نے فرمایا کہ
آ کے بیٹھ سے ہی باز اسی آپ پہ کر لیں گے. میں کہ چلو ٹھیک ہے کہ میرے بیٹھنے کا کوئی عرض نہیں, بیٹھ جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باز آپ کا ہوئے گا. میں جڑے کوئی کلمات تھوڑے عرض کرنے نے آپ کی کرامت ہی ہوئے گی کہ میں بیان کر سکاں. تو تھوڑا جی حاضری ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور تھوڑا آنا جانا قبول اور منظور فرمائے. میرا ایک اپنا انداز ہے پنجابی دا, جتھے بھی دنیا تے آنا جانا ہوئے میں اپنا وہ سٹائل نہیں بدلتا, سادی زبان دے اندر ہی بات کرن دا آدی ہاں. تو یہ تھوڑے کو الحمدللہ بڑے بڑے ذیشان علماء کرام ہر زبان دے اندر گفتگو کرنے والے. تو میں تو ذرا پاکستان یاد کرا دینا ہوں یا حاضر. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. جو آیت مقدسہ پڑھی ہے خالق کائنات نے قرآن پاک دی سورہ احزاب دی مشہور آیت کریمہ ہے. رب تعالیٰ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خالق کائنات نے حضور سرور کائنات دے کرانے دی طہارت دا ذکر اس آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ہے. اور بھی طہارتاں دے ذکر قرآن پاک دے اندر ہوئے نے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی طہارت دا معاملہ بنیا. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے الزام تراشی کی تھی. اپنے خاوند نو کہنے لگی کہ تیرا غلام جڑا ہے ایدہ کردار ٹھیک نہیں, ایدی نگاہ ٹھیک نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن. آپ نے فرمایا غلط کہہ رہی ہے تے میرے اندر ایسی کوئی قباحت نہیں. عزیز مصر کہنے لگا کہ میں کیویں منا کہ تیری گواہی کون دے گا. آپ نے فرمایا میری طہارت دی گواہی تیرے گھر دے اندر ایک 4 مہینے دا لیک پالک بچہ ہے, او میری طہارت دی گواہی دے گا. ہو سکیا کدی یہ بھی ہویا ہے کہ 4 مہینے دا بچہ تیری گواہی دے. آپ نے فرمایا میرے رب دا حکم ہویا تے بچہ میری گواہی دے گا. تو آپ نے جس وقت بچے والے اشارہ کیتا نا, اختصار عرض کرنا, بچے نے فوری طور دے الزام نہیں لایا زلیخا تے کہ غلط ہے یا یوسف علیہ السلام کی تعریف نہیں کی تھی کہ ٹھیک نے. اس نے پہلے دلیل قائم کی تھی. ہو سکیا پاوے میں 4 مہینے دا انہیں گل جیڑی کروں گا دلیل نہ کراں گا, جھوٹی گل نہیں کرا. اسے آکھیا عزیز مصر نے کیڑی تیرے کو دلیل ہے. اس آکھیا یوسف علیہ السلام دا کرتا چیک کرو, انہاں دی قمیض چیک کرو, ہن اے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا. انہیں آکھیا کیویں؟ قرآن کہندا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. میرا تو گلا نہیں, تسی سبحان اللہ پڑھو. یہ کوئی جو ہے تو پہلے منو ہوئے گا, اللہ بدی نو ڈر کوئی نہیں. ایک باری جو سبحان اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ جنت جو دے واسے سونے جا درخت پیدا کر سکتا. میں تھوڑا جا اضافہ میں کرنا ہوں کہ جے ہوڑی پڑھیا تے درخت کانیاں کو ملے گا, کہ جاندار پڑھیا تے درخت بھی جاندار مل جائے گا. جی میں چاہتے ہیں روئیدار بھی ذرا سبحان اللہ پڑھے. حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے بچہ گواہی دے رہے ہیں. عزیز مصر کو کہہ رہے ہیں ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کہ اگر یوسف علیہ السلام دا کرتا سامنے تو پھٹیا ہے, قمیض سامنے تو پھٹی ہے, یہ مطلب ہاتھا پائی ہوندی رہی ہے. اس صورت کے اندر یوسف قصوروار ہے, عورت بے قصور ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اس کہ اگر قمیض پیچھوں پھٹی ہوئے یہ مطلب ہے پیغمبر کے دوڑے ہے, عورت نے پیچھوں دوڑ کے کرتا چیری ہے. اس حالت کے اندر یوسف بے قصور ہے, عورت قصوروار. اللہ اکبر. عزیز مصر کہنے لگا کیسی دلیل ہے؟ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, قمیض سے کی دی گئی قمیض پیچھوں پھٹی نظر آئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر ہن تیرا کی پروگرام ہے؟ آکھا کہ میں بڑا نادم ہاں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. عورت نے آکھیا کہ اے عورت تیرا قصور ہے, یوسف پہ قصور ہے. میں کہا یا اللہ تیری شان تو قربان جا. حضرت یوسف علیہ السلام دی طہارت دا معاملہ آ جائے تے اللہ کریم 4 مہینے دے بچے کو گواہی دعا رہندا. اللہ اکبر.
حضرت مریم دی طہارت دا معاملہ آیا، خالق کائنات دی پیاری بندی اپنی بستی دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے آئی، قوم اکٹھی ہو گئی، حضرت مریم دے اوتے تانا سنی شروع ہو گئی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم بچہ کتھوں لے کے آئی ہے، تو کواری ہے، تیرے گھر بچہ کدھروں آ گیا؟ فاشارت الیہ، حضرت سیدہ مریم نے فرمایا منو نہ پوچھو، میری طہارت کی گواہی ہے، پہلے دن دا بچہ ہی دے چھڑے گا، اس بچے کو نہ سوال کرو، منا کہ سانو مزاق کرنی ہے، پہلے دن دا بچہ ہوئے، ماں دی گود دے اندر دودھ پی رہا ہوئے، اے تیری گواہی کیویں دے گا؟ حضرت مریم نو کو عورتاں نے مار دیے، کوئی جناب علی دوپٹہ کھچ دیے، کوئی آدھ دے بال کھچ دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، ماں دی گود وچ دودھ پینا چھوڑیا، کھبے بازو تے ٹیک لائی، سجی انگلی کھڑی کی دی، فرمایا انی عبداللہ، وہ لوگوں میری ماں کے تانا زنی کرنے والوں میں اللہ دا بندہ ہوا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا کہ اللہ نے منو نبی بنا کے بھیجا، اللہ اکبر۔ اور رکھا سوال ہو رہے، جواب ہو رہے، سوال ماں دے کردار دے متعلق ہے، کریکٹر دے متعلق ہے، تو کہنے انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ، تو اپنی شانہ بیان کرنا ہے، سوال ماں دے کردار دے متعلق ہے، تو کہنے میں کتاب لے کے آیا، سوال ماں دے کردار دے متعلق ہے، تو کہنے میں نبی بن کے آیا، سوال ہو رہے، جواب ہو رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ دانو سمجھ جاؤ، جدا پتر انیا شانہ والا ہوئے، وہ دی ماں کدی بدکار نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی دا انتظام 4 مہینے دے بچے کو کرایا، حضرت مریم دی طہارت دا اعلان پہلے دن دے بچے کو کرایا، جدو میرے مصطفیٰ دے کرانے دی واری آئی، سبحان اللہ، حضور دے کرانے دی واری آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ کریم ہون کون گواہی دے گا؟ حضور دے کرانے دا معاملہ ہے، رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے میرے کملی والے تیرے کرانے دا معاملہ آ جائے، میں اور کسی دی ڈیوٹی نہیں لاندا، تیرے کرانے دی طہارت دی گواہی میں آپ عطا فرمانا وا فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے حبیب اسی نجاست نو حکم دے دیتا ہے، اسی برائی نو حکم دے دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا معاملہ، ایک پیر صاحب دے کول میں گیا نا، پیر صاحب نے چھری لے کے نا چفیرے ایک بندے نے اے لکیر میں بار پیران یہ بھی کئی قسمہ ہے نا ماشاءاللہ، کوئی جن کڑنا پیر ہے، کوئی جناب علی بندیاں دیا جیبہ قدرنا پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر ہو عطا کرے یا سنت مصطفیٰ دی چلنے والا ہوئے، پیر تو کو بیٹھے سامنے نمونہ الحمدللہ تعالیٰ حضور سروے کا ہے، اور پیر صاحب نے بیٹھیا یہ کیوں میں چھری نہ لکیرہ مار دیو، کہندے رہے کہ میں اے دے منتر پڑھن لگا تاکہ چھری لکیر ماری ہے کوئی جن پوت اندر اثر نہ کرے، اندر داخل نہ ہوئے۔ میں کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، رب تعالیٰ نے حضور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانے والے نے بٹھا کے نا چفیرے انما یرید اللہ دی لکیر لائی، اور رب نے فرمایا کہ باقی جہان حکم ہے کہ نجاست کے قریب نہ جاؤ، ایتھے نجاست نو حکم ہے آل رسول کے قریب نہ جاؤ، ایتھے نجاست نو حکم دے دیتا گیا ہے کہ تسی حد کراس کر سکتے، ایتھے حضور سرور کائنات دا کرانا ہے۔ اور سب تو اللہ ترجمہ یطہرکم تطہیرا دی تفسیرہ بے شمار علماء نے کیتیاں نے، لیکن سانو فخر ہے الحمدللہ جیڑی امام اہل سنت نے تفسیر کیتی ہے کوئی مادہ لا نہیں کر سکے۔ امام اہل سنت فرماتے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جامے اس ریاض نجابت پیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ حضرت فرما گئے آپ کی فرما دے لے آنے کہ حضور سرور کائنات دا باغ ایسا باغ ہے اگر کسی باغ کے اندر چلے جاؤ
کدھرے گلاب کھلیا نظر آتا ہے، کدھرے چمیلی نظر آتی ہے، کدھرے جناب علی موتیا نظر آتا ہے. اگر انہوں دے درمیان ایک سرو دا بوٹا کھلوتا ہوئے کنا سونا لگتا ہے. اور حضرت کہتے ہیں حضور دا سارا باغ ہی سونا ہے، حضور دے سارے پھل سونے نے، لیکن انہوں سارے دے وچ قد کٹ کے جا کھلوتے وہ نام حسین ہے. فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے حضور سرور کائنات دا کرانا ہوئے. ہر بندہ جانتا ہے کس پانی کے نہ پیدا ہوا ہے. آن حضرت کہتے ہیں حسن تے حسین وہ نے جو آب تطہیر نہ پیدا ہوئے، خاتون جنتوں نے جو آب تطہیر نہ پیدا ہوئی کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ. اور اگلی گل بڑی کمال کر دے نے، فرماندے نے ہر انسان دا خمیر کی ہے، اگ ہوا پانی تے مٹی ہے، لیکن فرماندے نے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. حسن تے حسین ہونے جن کا خمیر خون رسول ہے. سبحان اللہ. فرماندے خون رسول دے پودے نے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ایسی بے عیب تینت پیلا کھوں سلا. اور نالی فرما گئے سیدہ طیبہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پیلا کھوں سلا. حضور سرور کائنات دے گھرانے دی شان سانو اے دعوی الحمدللہ تعالی. حضور سرور کائنات دے گھرانے دی شان جس طرح ساڈے علماء نے بیان کیتی ہے الحمدللہ سانو فخر ہے. انج ماں دا کوئی نام بھی بیان نہیں کر سکتا. اور حضرت شیخ شادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کسی نے پوچھا کہ تواڈے نزدیک آل رسول دی کی شان ہے؟ آپ نے فرمایا چلیا میں تے انہاں چر دعا ہی کدی نہیں منگی جنہ چر فاطمہ زہرا دے بچیاں دا واسطہ نہ پیش کر لو. شیخ شادی کہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ. یا اللہ کریم تینو فاطمہ دے بچیاں دا واسطہ منو خاتمہ بالایمان عطا فرما دے. اور اگلی گل کی کہتے ہیں کہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دستو داما نیال رسول. آندے نے یا اللہ اگر میری التجا قبول نہ ہوئی، اگر تیری بارگاہ جو تکا لگ گیا میرے جیسے گناہگار ہوں تو میں پتہ کی کروں گا. میں مثال دینا کہ حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دے کسی بندے نو کم پہ گیا. آندہ یار بڑے جلال والے نے شاید میرا موقف ٹھیک نہ ہوئے، شاید میرا کام نہ کروں، اور اگر موقف ٹھیک بھی ہوئے تو میری واقفیت نہیں اور میری گل دے قائل ہون یا نہ ہون. دوجا بندہ کہتا ہے سید غلام دستگیر شاہ صاحب نو نال لے جائیں انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے گا. حضرت شیخ ساری فرما دے رہا دے اگر میرے در تو تکا لگ گیا نا تے میرے کو بڑا اعلیٰ گر موجود ہے، بڑا اعلیٰ میرے کو حساب موجود ہے. پوچھا شادی کی کرے گا؟ اس نے کہا حسن تے حسین دا دامن پھڑ کے جاؤں گا دیکھا اگر رب کیویں میرے بار کر دو. اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دستو دامان آل رسول. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھا تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ جامی کہندے نے کہ بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی غلامان آل محمد. جامی کہتا ہے اپنے دل دیا گہرائیاں تو اعلان کرنا میرا عقیدہ ہے وے میں کملی والے دی آل دے غلامہ دا بھی غلام ہوں. اس ساڑھے علماء کرام نے حد مکا شاہی حضرت سیدنا خواجہ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پائی حسن اللہ خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کلام لکھ گئے. آپ فرماندے میں کہ حضور سرور کائنات کرانا ہوئے حضور سر کے بے اجازت جن کے در جبریل بھی آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں کش عز و شان اہل بیت. اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کو طے کر کے آج. کہتے ہیں جمعہ پڑھانے والے ہو ذرا میدان کربلا دا جمعہ بھی دیکھو. ہجری 61 جمعہ دا دن ہے اور دوپہر دا ٹائم ہے.
اور جمعے والے دن اکثر درساں دے اندر مدرسے چھٹیاں ہوندیاں اور بچے اس دن کوئی کتاب نہیں پڑھتے، اس دن کوئی گیم وغیرہ کھیلتے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے. لیکن حضرت امام حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کہ میدان کربلا دا جمعہ اور شہزادگان نے اس دن زندگی کی کتاب ٹھپ کے رکھی ہے، لیکن کھیلنے کا دن آنے پہ اندر کے جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کو طے کر کے آج موت سے ہیں کھیلتے شہزادگان اہل بیت. حضور سرور کائنات دے کرانے نشان اگر میں علماء دے صرف ریفرنس دیتا جانا الحمدللہ ساڑھا اتاب ہے کہ اہل سنت علماء نے ہی صحیح شان بیان کی. امام اہل سنت دا ایک شعر پڑھ کر میں ذرا کے چلنا. حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماندے نے نور بنتے نور زوجے نور امی نور نور. حضرت خاتون جنتوں نے فرماندے نے فاطمہ تو آپ بھی نور ہے، تو بیٹی بھی نور دی، تو بیوی بھی نور دی، تے اماں بھی نور دی ہے. سبحان اللہ. اے تصور کسی اور دے کول نہیں جڑا اعلیٰ حضرت دے کول ہے. فرماندے نے نور بنتے نور زوجے نور امی نور نور اور نور مطلق کی کنی اللہ دلانا نور کا. حضور دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت سانو ایک بندہ مولوی مینوں کہن لگا شاہ جی جے تے حضرت امام حسین حق تے ہوندے تے بدعا کر چھڑ دے. اس طرح دے سوالات کر دے نے وہ لوگ جنہ دے اندر حب اہل بیت نہیں، یا کہنے حضرت علی آ کے مدد کر دیں دے تسی روز نعرے مار دیو علی مشکل کشا ہے، علی آ جاندے سارے ان تباہ کر چھڑ دے، حضرت امام حسین بد دعا کر دے سارے تباہ ہو جاندے. میں کہا تیری دے ساڑی سوچ دے اندر بڑا فرق ہے، تیرے دے ساڑے عقیدے دے اندر بڑا فرق ہے. آکھن گا کیویں کی گل ہے؟ میں کہا گل ہے جس وقت واقعہ کربلا ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھیاں جے شہید کرنے والوں مختار سکھوی نے گن کے انہوں نے کولوں بدلے لینے شروع کیتے. حضرت علی اکبر دا قاتل حسین ابن نمیرہ او دے پیچھے بھی فوج لگی، پولیس لگی، مدینے دیا گلیاں جو دوڑدا جاندا ہے، جائے پناہ تلاش کردا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی. اخیر ایک گلی دا موڑ مڑیا، ایک دروازہ ذرا کھلا نظر آیا، دوڑ کے اندر داخل ہویا، اندروں کنڈی ماری. آکھن گا چلو سکون ہو گیا، پولیس والے نہیں پتہ لگا، اگے گزر گئے. جس وقت ذرا سکون ہویا تے اندروں ویکھیا جڑی ہستی اندروں آئی ہے پیراں تھلے زمین نکل گئی. اندروں آن والے سیدنا امام زین العابدین نے دلوں سمجھ گیا کہ اگے بچ گیا، ہن میں نہیں بچ سکتا. امام زین العابدین نے پہچان لینا ہن مینوں ختم کر دیں گے. لیکن امام عالی مقام دے صاحبزادے نے حوصلے دے نال اس نوں دیکھیا اور پہچان بھی لیا، لیکن جتایا نہیں. کول آ کے بیٹھے آپ فرماندے نے بڑا گھبرایا ہوا ہے، میں منا پانی تے نہیں پینا. اور سکے جی پانی پینا ہے. امام عالی مقام دے بیٹے نے اپنے ہاتھ نال پانی پلایا. آپ نے فرمایا روٹی تے نہیں کھانی؟ اے جی روٹی بھی کھانی ہے. انہوں یقین ہو گیا کہ آپ نے مجھے پہچانیا نہیں. حضرت امام زین العابدین اندر گئے، سیدہ زینب پاک نے عرض کیتا پھپھو جان کو خادمہ گھر دے اندر موجود ہے، ایک مہمان آیا او دا کھانا پکانا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اگے سارے مہماناں دے کھانے میں پکانی ہاں، اج کی گل ہے اج کوئی ہور خادمہ پیا تلاش کرنا ہے؟ آکھیا پھپھو جی ایسا مہمان ہے تہاڈے ہتھوں دا کھانا نہیں پکوانا، کوئی خادمہ ہوئے. حضرت سیدہ زینب پاک نے دروازے دے سوراخ جو دیکھ لیا سی مہمان کون ہے. آپ نے فرمایا بیٹا زین العابدین اگر تیرا اتنا حوصلہ ہے اس مہمان نو کھانا کھوانا ہے، اے ٹھیک ہے تو حسین دا پتر ہے پر میں بھی وہی ہمشیرہ ہوں، اینا میرے جی حوصلہ ہے اگر کھانا کھوانی تے میں پکا دینی ہاں. اگر پھپھو جی پکا دیو. کھانا پکا کے سامنے رکھیا گیا، کھانا کھا بیٹھا. آپ نے فرمایا اور مہمانہ ہن باہر کوئی خطرہ نہیں، کار جانا چاہنا ہے؟ اے جی جانا چاہنا. فرمایا کوئی کرایہ وغیرہ پلے ہے تو جو رکھو سکا جی کرایہ بھی کوئی نہیں. حضرت زین العابدین نے کرایہ بھی عطا فرمایا. الوداع ہونے لگا. حضرت سیدہ زینب پاک نے آواز ماری. آپ نے فرمایا بیٹا میری گل سن، اس مہمان تو تے کوئی سوال نہیں کیتا، ایک سوال میری طرف انہوں پوچھ. آپ نے کہا پھپھو جی کی سوال ہے؟ پھپھو صاحبہ نے فرمایا جان لگیا انہوں اینا پوچھ کہ انی گل دس جا کے ساڑھے علی اکبر دا قصور کی سی. حضرت زینب پاک دا جو سوال ہویا شہزادے دی اکھا چاہ سو جاری ہوئے. آگیا پھپھو جی میں انہوں پریشان نہیں سا کرنا چاہتا، لیکن
میں تھوڑا حکم سوال کر لینا ہوا. پھپھو حضرت امام زین العابدین گئے, دروازے تک الوداع کیتا. آپ نے فرمایا میں تینوں پوچھنا نہیں سا جاندا, لیکن میری پھپھو جان دا حکم ہے, اس واسطے جان لگیا ایک سوال دا جواب دے جا. اے تے دس علی اکبر دا قصور کی آئی, کیوں میرے ویر نو قتل کیتا ہی؟ انہوں نے کہا حضور تسا مینوں پہچان لیا ہے؟ فرمایا ہاں میں تینوں اسے میرے پہچان لیا ہے جدوں میرے گھر دے اندر آ کے بیٹھا سا ہے. آندا پھر اتنی مہربانی کیوں پہ کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا نادان, میدان کربلا چ اسی تواڈے مہمان سا, تسی اپنا کم کردے رہے ہو, اج تو ساڈا مہمان ہے, اسی اپنا کم پہ کردے ہو. میں کہ کرانا ہوئے جنہ دی زبان تو بد دعا پھبدی نہیں, انہاں دی زبان تو بد دعا نہیں نکلدی. لیکن امام زین العابدین دے سامنے وہ سارا منظر آ گیا, میدان کربلا دا سارا نقشہ آ گیا ہے کہ جدو سیدنا علی اکبر نے اپنے ابا جان دے سامنے کھلو کے عرض کیتا ہے, او علی اکبر جنہی 18 سال دی عمر ہے, حضرت سیدنا ایک دفعہ درود پاک پڑھنا. او علی اکبر دی جنہی 18 سال دی عمر ہے, شبیہ مصطفیٰ ہے. حضرت امام حسین نے دعا منگ کے لے آئے, حضور نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا, یا اللہ حضور جدوں دے گئے نے حضور دا نقشہ کدی نظر نہیں آیا, ایک پتر ایسا عطا فرما دے جڑا ہم شکل پیغمبر ہوئے, اور اپنے علی اکبر عطا فرمایا. وہ علی اکبر جدوں کر تو جدا ہوئے, امام زین العابدین دے خیمے دے اندر پہنچے, آکھے ابا جان دے کولو اجازت لئی ہے, میرے ویرا اٹھ کے تم ہی مل رہے. حضرت امام زین العابدین بیمار سی, اٹھ کے مل نہیں سکتے. آپ نے آکھا ویرا میں اٹھ نہیں سکتا. علی اکبر نے نال لیٹ کے بھی اپنے ویر نو کلاوے دے اندر لیا, آکھا لے او یار حوالے رب دے ملے 4 دناں دے, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے. حضرت زین العابدین دے کولو الوداع ہوئے, امی جان دے قدم چومے, پھپھو جان دے قدم چومے, حضرت سیدنا امام علی مقام دے قدم چومے. شہزادہ میدان کربلا ول گیا ہے, آپ نے رجس پڑھیا حرب مبارزہ, آؤ حسین دے پتر دے مقابلے میں کون ہونے والا ہے؟ شہزادہ اہل بیت علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شہزادہ میدان کربلا والے عمر بن سعد نے اعلان کیتا, اور میرے دوستو جڑا بھی علی اکبر نو قتل کرے گا انہوں مسودہ گورنر بنا دیا گا. طارق بن شیر سامنے آیا, علی اکبر نے تلوار ماری, دو دا سر زمین تے گر گیا. دو دا بیٹا آیا, آپ نے اس نے بھی قتل کیتا. 4 بیٹے لگے دا لگاتار قتل ہوئے. آخر حسین بن میرا کنڈ والے پاسے آیا, اس نے برچہ ماریا, علی اکبر زمین دے اتے گرے. آپ نے عرض کیتا, یا ابتاہ ادرکنی, یا ابتاہ ادرکنی, ابا جی میری مدد واسطے آوے آجے. امام علی مقام چل دے آئے ہیں, مسلمانوں میں بیان نہیں کر سک رہا. امام آئے نے, آپ نے دیکھا کہ علی اکبر دے جسم دے کوڑے پہ دوڑ دے, وچو آواز آ رہی, یا ابتاہ ادرکنی, ابا جی میری مدد واسطے آوے آجے. آپ کوڑیاں دے وچو رستہ بنا دے اپنے پتر دے کول آئے. علی اکبر دی آواز لونی بند ہو گئی. آپ نے اپنے پتر دا سر اپنی گود وچ رکھیا ہے. آندے نے صدقے ہو باپ تیرا, یا ابتا کہہ کے پھر پکار, اور مجھ کو غریب دشت بلا کہہ کے پھر پکار. آندے نے بیٹا ایک باری اکھاں تے کھول, پیٹ تے صحیح میں کون؟ علی اکبر نے ذرا دھوکھا کھولیا, آکھیا بیٹا پہچانے نہیں؟ آکھیا ابا جی پہچان لیا, تسی امام حسین ہو, نواسہ رسول ہو. آپ نے کہا بیٹا اکھاں جانسو نے, زخمہ دی زیادہ تکلیف ہے. آکھیا ابا جی زخمہ دی تکلیف کوئی نہیں, منو سغرا دی یاد بہتر باندھی ہے. امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میدان محشر ساریاں زیارتہ ہو جان گیا. امام علی مقام دی گود دی اندر شہزادہ علی اکبر دی آخری سانس آئی. امام علی مقام اپنے پتر دی لاش اٹھانا چاہتے ہیں, اٹھائی نہیں جاندی. 56 سال دے بوڑھے باپ نے 18 سال دی لاش اٹھائی, اپنی کٹ دے پیچھے اٹھا کے لے آندی. حضور سیدنا علی اکبر دے قدم پاک زمین تے رگڑے جا رہے ہیں. اس حالت دے اندر امام علی مقام دے آپ نے لاشا لیا کے میدان کربلا دے اندر شہزادی زینب پاک دے قدمہ دے اندر رکھیا. شہزادی نے
اپنے دوپٹے نال علی اکبر دا منہ صاف کیتا ہے آندیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چوملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری امام علی مقام دے کرانے دا ہر شہزادہ ایک عظیم داستان جنی چھوڑ کے گیا اور اصل بات ایسی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کچھ دقت دے نال میں چند الفاظ پیش کر سکیا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اصل کتاب انشاءاللہ تعالیٰ پیر طریقت راہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیات ہوئے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی شب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ